جہاں تک آیت تطہیر کا تعلق ہے میرے عزیزوں، یہ آیت تطہیر، یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ازواج سے خطاب ہے، اس کا ماں بعد بھی ازواج سے خطاب ہے، تو آپ اس کو پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب اس کے کئی جوابات ہیں ہمارے پاس، اچھی طرح سے سن لو۔ آپ سب سے پہلے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں نہیں پڑھی ہے؟ یہ آیت، اس کی آیت کی جو تلاوت ہے، یہ اس کے شاید 30 صحابی سے زیادہ انہوں نے روایت کیا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کیا، اور ہمیشہ اسی فقرے سے شروع کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اگر اعتراض ہے تو اول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرو۔ دوسری بات یہ اچھی طرح سے جان لو میرے بھائی کہ قرآن کے 2 ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزول ہے، ایک ترتیب جمع ہے۔ بہت سارے صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں مدنی آیات ہیں، بہت سارے مدنی سورے ہیں جس میں مکی آیات ہیں، بہت سارے آیات ہیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن کے ابتداء میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئے ہیں قرآن کے آخر میں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یہ قرآن کے ابتدائی آیات ہیں، قرآن کے آخر میں 30 پارے میں یا 29ویں پارے میں۔ تو قرآن کی ترتیب نزول نہیں ہے۔ یہ موجودہ جو ہمارے پاس قرآن کی ترتیب ہے اس کو ترتیب التلاوہ بولتے ہیں، ترتیب جم بولتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو میں تکرار نہ کروں، اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھ لیجئے۔ یہ ترتیب جم کس کی ترتیب ہے؟ خاموش پلیز، آپ موقع دیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ آپ موقع ہی نہیں دے رہے تو ٹائم تو دینا۔ تو دوسروں کو نہیں پتا، دوسروں کو نہیں پتا، آپ کو اگر پتہ ہے۔ ترتیب جم جو ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، یا یہ بعد میں یہ ترتیب دیا گیا ہے قرآن مجید کو؟ تو واضح بات ہے کہ جمع قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوئی نہیں۔ سنو کس نے ترتیب دیا؟ سوال لیجیے نا ساتھ۔ تو سنو، یہی آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اسی کو بات کر رہا ہوں۔ یہ ترتیب جمع کس کی ترتیب ہے عزیزو؟ اس کے متعلق ہم یہاں پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے، یہ باتیں تفصیل کے ساتھ۔ ایک لائن میں جواب۔ بھائی خاموش ہو پلیز، خاموش ہو، تم بات نہ کاٹو، وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ باتیں، ان باتوں کو پتہ نہیں، ان باتوں کو ہم بہت دفعہ جان چکے ہیں، بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کی ترتیب کس کی ترتیب ہے؟ سوروں کی، یہاں پہ 2 ترتیبوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک سورتوں کی ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اس طرح ایک ترتیب ہے جو ہر سورے میں آیات کی ترتیب ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس بات میں تو شک ہی نہیں ہے، علماء کا اجماع ہے، مخالفین کے علماء کا، کہ سوروں کی ترتیب یا صحابہ کی ترتیب ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی جانب سے یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے سورہ حمد ہو، پھر سورہ بقرہ ہو، پھر سورہ آل عمران ہو، اس طرح سے۔ یہ تو اس میں نزاع ہی نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں ہر سورے میں جو ترتیب ہے آیات کی۔ میرے محترم ناظرین، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سوروں کی ہر سورے میں جو آیات کی ترتیب ہے یا حتماً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے یہ خود شاید یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، شاید حنفی ہیں، ان کے اپنے امام بہت بڑے امام ہیں، ماتوریدی، امام ابو منصور الماتوریدی، ان کی تفسیر قرآن مجید، تفسیر الماتوریدی، تفسیر اہل السنہ، اس میں آپ دیکھیے ماتوریدی کے اتنے اقوال ہیں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں، کہتے ہیں یہاں پہ ترتیب مقدم مؤخر ہوا ہے۔ ان کے نص ہیں، اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ابھی دکھا۔ آپ کا اپنا امام جو عقیدے میں آپ کا امام ہے ماتوریدی، فرماتے ہیں یہاں پہ مقدم مؤخر ہوا، یہ آیت کو آگے ہونا چاہیے، پیچھے ہو گیا۔ تو یہ واضح بات ہے کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں اس موجودہ قرآن کی ترتیب سے، ترتیب ہر سورے میں آیات کی ترتیب سے۔ تو یہ آیت جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ترتیب جو ہے یا آیت تطہیر یا ازواج، پہلے ازواج سے خطاب ہے، بعد میں بھی ازواج سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی ازواج سے خطاب ہونی چاہیے۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو پنجتن پاک کے لیے پڑھا ہے، ازواج کے لیے نہیں پڑھا ہے۔ حدیث متواتر آپ کے مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ دوسری جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، جیسے کہ صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے، آپ کے اسی طرح علماء نے تصریح کیا کہ قرآن میں مقدم مؤخر بہت ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے میرے محترم بھائی کہ قرآن کریم میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم مان بھی لینا کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، کہ قرآن کریم میں بہت، یہاں پہ الاتقان میں جائیے، وہاں پہ ایک باب ہے، باب التعریف، کہ قرآن کریم میں جملے معترضہ ہوتے ہیں کہ دو کلام ہے، ما قبل ما بعد، بیچ میں ایک اجنبی بات آ جاتا ہے، قرآن کریم میں اس طرح بہت ہے کہ ایک کلام پیچھے ایک کلام آگے، دونوں میں اتصال جاری ہے، اگر ان دونوں کو قطع کر کے، ان دونوں کو کاٹ کر کے بیچ میں ایک اجنبی کلام ڈال دیا کسی مناسبت کی وجہ سے،
اس طرح قرآن کریم میں بہت ہے. اب اگر آپ یہ بھی مان بھی لینا کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بیچ والا حصہ، یہ خطاب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اس طرح بہت ہے کہ ایک ہی آیا میں صدر آیا کسی سے خطاب ہے، ذیل آیا کسی اور سے خطاب ہے. یہ اس طرح یہ جو آپ یہ بچگانہ دلیل آپ کے مولوی آپ کو خطبہ مساجد میں آپ کو سناتے ہیں نا، اس کے ردود ہمارے پاس ایک نہیں، کئی مختلف مراحل پر، کئی مختلف جہاد سے ہیں. اب آپ موضوع جو ہے ہمارا کیا ہے عزیزو؟ موضوع خلافت ابی بکر ہے.